اس کی زندہ مثال ہے، کیونکہ اس وقت جذبے تھے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کی قیادت ایسے ہاتھوں میں آ گئی ہے جن کی جناب والا پیچھے دوڑے یہود و نصارہ ہلا رہے ہیں۔ آج وہی آئیڈیالوجی، وہی نظریہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قیام پاکستان سے پہلے کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اہل اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، پاکستان کے سیاسی ورکر اور کارکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نظریے کو ہم حق و صداقت کی آواز کے ساتھ حضرت مولانا فضل الرحمان میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پیروں تلے رونتے ہوئے ان کو تخت اسلام آباد سے دور کرتے ہوئے لندن کے جناب والا میدانوں میں، لندن کے بازاروں میں، لندن کے جناب والا وہاں کے ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں جا کے گرائیں گے کہ آپ اس بات کی حامی بنیں گے کہ ہماری قیادت، مولانا صاحب کی قیادت، چاہے اسلام آباد بلائیں، تخت لاہور کے لیے بلائیں، تخت اسلام آباد کے لیے بلائیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حق و صداقت کی بات ہوگی، یہ جہاد کی بات ہوگی۔ آپ تیار ہیں؟ اہل لیہ آپ کو نکلنا ہوگا، اہل لیہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ ان کا مشن اس طاغوتی طاقت کو، طاقت اور ریاستی جبر کرنے والی حکومت کا نہ صرف خاتمہ ہے بلکہ قوم، ملک اور معاشرے کو آئین بھی دینا ہے، آئین اسلام بھی دینا ہے، آئین پاکستان بھی دینا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، ہم پاکستان مسلم لیگ نون، ہماری قیادت، ہم آپ کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ حضرت صاحب 3 سال ہو گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہے ہیں، ہم اس وقت بھی آپ کی شخصیت کے معترف تھے۔ یقین جانیے اب آپ کی شخصیت کے معترف اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے حق و صداقت کا جو پرچم صحیح معنیوں میں تھاما ہے وہ آپ نے حقیقی معنیوں میں عمر کے اس حصے میں، صحت کے اس مقام میں آپ کے یہ جذبے خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور آپ کے ان جذبوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہل آن لیہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، یہ عہد اور وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ PDM کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جرنیل سندھ، قائد سندھ حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا فضل الرحمان، باطل کو مٹانا چاہتے ہیں، ملت کو جگانا چاہتے ہیں۔ تمام احمد کھڑے ہو کے پرچموں کو لہراتے ہوئے حضرت کا استقبال کیجئے۔ قائد سندھ حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب پرچموں کو لہراتے ہوئے، ہاتھوں کو لہراتے ہوئے حضرت کا استقبال کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله العلي العظيم۔ قابل صد احترام جناب صدر جلسہ، معزز اکابر علماء اکرام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، میں جمعیت علماء اسلام لیہ کے جماعت کو آج کے اس عظیم الشان، فقید المثال،
تاریخ ساز پروگرام کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے درمیان اور اپنے قائد محترم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے کا موضوع تحفظ آئین پاکستان ہے. وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں گنوائیں. ایک ایسا ملک جس کے لیے کہا گیا کہ مدینہ منورہ کے بعد ایک ایسا ملک ہے جو قرآن کے نام پر بن رہا ہے، اسلام کے نام پر بن رہا ہے، کلمے کے نام پر بن رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بن رہا ہے. اور نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ مائک والے ساتھی خاموش رہے، میں لیا والوں کی آواز سننا چاہتا ہوں. نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ جتنے بلند آواز سے بولیں گے اتنا ثواب ملے گا. مجھے ذرا بتا دیں کیا نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج لیا کا یہ عظیم الشان اجتماع پوچھنا چاہتا ہے کہ 74 سال گزر گئے، لا الہ الا اللہ کا نظام تو آپ نے نافذ نہیں کیا، قرآن کا قانون تو نافذ نہیں کیا، شریعت کا نظام تو نافذ نہیں کیا، لیکن آپ نے قوم سے پھر جھوٹ بولا کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، ہم آپ کا قرضہ اتاریں گے، ہم اس ملک کو خوشحال بنائیں گے. بچ رہے 74 سال گزر گئے، اسلام تو آپ نہ دے سکے، قرآن کا قانون تو نہ دے سکے، شریعت کا نظام تو نہ دے سکے. کیا آپ نے قوم کو روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، خوشحالی دی؟ لیا والو، کیا آپ کے لیا کے اندر یہاں معیشت کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو انصاف ملا؟ کیا آپ کو حقوق ملے؟ کیا آپ کو روزگار ملا؟ لیکن پھر ایک اور لولی پاپ کے شکل میں قوم کو نعرہ دیا گیا، 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا. پھر اقتدار میں اس خوبصورت نعرے پر آیا، مدینے کی ریاست بناؤں گا. یہ منہ اور مسور کی دال، تو اور مدینے کی ریاست. تجھے گرو نانک کے قبر کا احترام ہے کہ تم وہاں جاتے ہو، سر ڈھانپ کر جاتے ہو، ننگے سر جاتے ہو. تم مدینے کی ریاست بناؤ گے، تمہیں خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا. تم مدینے کی ریاست بناؤ گے، تم امریکہ جا کر کہتے ہو کہ میں نے ملاؤں سے لڑ کر آسیہ ملونہ کو آزاد کیا. تم کس منہ سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو قادیانی مصنف کو آزاد کیا. تم کس منہ سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو کہ تمہاری ریاست میں مندر تو محفوظ ہوتے ہیں، مسجد غیر محفوظ ہو جاتی ہے. اقلیتوں کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات میری جماعت کرتی ہے. آج بھی لیا کے اس اجتماع سے میں صرف دیوبندیوں کو نہیں، صرف سنیوں کو نہیں، صرف بریلویوں اور شیعوں کو نہیں، میں پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں. اگر آپ اپنے جان مال، عزت اور آبرو کی چوکیداری چاہتے ہیں،
بچوں کے حقوق چاہتے ہیں، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، آئے جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائیں، آپ کو آپ کے حقوق میری جماعت جمعیت علماء اسلام دلوائے گی لیکن پھر نعرہ دیا گیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان کا نہ ملا، پھر 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا۔ مدینے کی ریاست اقتدار میں آنے کے بعد کہا کہ انڈے، کٹے اور مرغیوں پر گزارا کرو، پھر کہا انڈے، کٹوں اور مرغیوں سے اگر گزارا نہیں ہوتا لنگر خانے پہ آ جاؤ، لنگر خانے پہ کھانا کھاؤ، اگر لنگر خانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں، کیونکہ سکون صرف قبر میں ملے گا۔ ایسے نااہل، ایسے نالائق لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے جنہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا، 74 سال سے قوم سے جھوٹ بولا گیا، آج غریب کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، آج آپ نے غریب سے روزگار چھینا ہے، آج آپ نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے، آج آپ آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج آپ نے مسجد پر حملے کیے، مدرسے پر حملے کیے، نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، آپ نے ختم نبوت کے منکروں کے لیے راستے کھولے، آپ کی عدالتیں مسجدوں کو گرانے کے حکم دیتی ہے۔ سن لو، سن لو، آپ کی عدالت کے لیے احترام ہے، آپ کے فیصلوں کے لیے احترام ہے، آپ کے ججوں کے لیے احترام ہے، لیکن اگر آپ کے فیصلے قرآن اور سنت کے فیصلوں کے منافی ہوں گے تو جمعیت علماء اسلام کے یہ جیالے آپ کے ایسے فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ ہم آج یہ وچن کرتے ہیں، ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی چوکیداری کریں گے۔ 2-3 بندے انشاءاللہ بول رہے ہیں، ہم اسلام کی چوکیداری کریں گے، ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، ہم صحابہ کے عزت اور ناموس کی چوکیداری کریں گے، ہم مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کریں گے، ہم داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، ہم پاکستان کو خوشحال پاکستان بنائیں گے، غریبوں، مسکینوں، خاریوں، مزدوروں کو حقوق مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں دلوائیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ تو مولانا نے تحریک ابھی ختم نہیں کی ہے، ابھی میرے قائد نے تحریک ختم نہیں کی ہے، تحریک کا اگلا پڑاؤ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں ہونا ہے، اور اس نالائق کو گلے سے پکڑ کر باہر نکالنا ہے، اور 23 مارچ کو جمعیت کے جیالوں نے قائد کے حکم پر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ کیا آپ ریا والوں اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار ہو؟ ڈھیلی 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 انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا۔ جو اسلام آباد چلنے کے لیے تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ اسلام آباد آئیں گے؟ آپ اسلام آباد آئیں گے؟ قائد کے حکم پر لبیک کہیں گے، اور اس ملک کو ان نااہل نالائق لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے اس تحریک میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، جب تک اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے، شریعت کا نظام نافذ نہیں کرتے، جب تک اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست نہیں بناتے۔ اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے، آنے والا وقت جمعیت کے جیالوں کا ہے، آنے والا وقت مولویوں کا ہے، آنے والا وقت
داڑھی اور پگڑی والوں کا ہے. آنے والا وقت غریبوں، مسکینوں، خاریوں، مزدوروں کا ہے. اور انشاءاللہ وہاں داڑھی اور پگڑی والوں نے امریکہ کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے. اب باری پاکستان کی ہے. یہاں داڑھی اور پگڑی والے آئین کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے امریکہ کے بیٹوں کو بھی گھٹنوں کے بل بٹھائیں گے. اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت. میرا خیال یہ ہے کہ شاید میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں. قائد کو کہہ دوں کہ یہ تھک گئے ہیں، دعا کر لیں تو اچھا ہے. میں تو مائک چھوڑ رہا ہوں، قائد کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اس نعرے پر کبھی بھی مائک قائد کے حوالے نہیں کروں گا. مجاہدین کی آواز بنی گالا سے ٹکرا کر میں ایوان وزیر اعظم تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایوان وزیر اعظم سے نکال کر امریکہ کے در و دیوار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سنو، یہ ملک تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ ملک محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے. یہاں مغرب کا نظام نہیں چلے گا، یہاں محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا. تو تکبیر کا نعرہ پھر پنڈال سے لگ جانا چاہیے. ابھی بھی جو سوئے ہوئے ہیں ذرا وہ بولیں. میں نے کہا جو سوئے ہوئے ہیں وہ بولیں. آپ سوئے ہوئے ہیں سارے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ بولیں. بولیں نا اللہ اکبر. اسٹیج تک آواز نہیں آ رہی، بنی گالا تک کیسے جائے گی؟ بولیں نا اللہ اکبر. بولیں نا اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کی عزت و حرمت میں مرنا آئینی ماں ہے. سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا آئینی ماں ہے. ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا آئینی ماں ہے. زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ. نون لیگ کے ماہر اجازت چلانا صاحب اور ان احباب نے حضرت کے لیے اجرک کا تحفہ لے آئے ہیں. وہ حضرت کو اجرک پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اجرک پیش کر دیں گے. ماشاءاللہ. اجرک کے دوران آپ میری گفتگو پر 2-4 منٹ توجہ فرمائیں. تحفظ آئین پاکستان کانفرنس لگیا کے اندر آپ تمام علماء اور شرکاء ڈالا غازی خان، مظفر گڑھ، بکھر، راجن پور اور لیا کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں جماعتی ذمہ دار بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، باقی احباب بھی ہیں. اللہ پاک آپ حضرات کو یہاں پر آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. میں اپنے صوبے کی جماعت کے قائم مقام امیر مولانا اقبال رشید کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جرنیل جمعیت حضرت مولانا محمد شفیع اللہ جو ہمارے ناظم عمومی ہیں جمعیت علماء اسلام پنجاب، اور آج کی ہماری اس نشست کو رونق بخشنے کے لیے جرنیل سندھ حضرت مولانا راشد محمود سمرو صاحب، وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نعمت بن کر آئے ہیں. میں ان کی آمد پر بھی ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. میری جماعت مشکور ہے. اسی طرح سٹیج کے اندر نون لیگ کے قائدین ماہر اجازت جلانا پیر سید سکران شاہ صاحب بخاری، پیر صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب، ان کا بھی میں مشکور ہوں. اسی طریقہ سے سٹیج پر تمام علماء کرام کا، اور خصوصاً میں اپنے ضلع کے کارکنان اور ذمہ دار حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن احباب نے شب و روز دن رات محنت کر کے اس کانفرنس کو سجایا. انصار الاسلام کے اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے ہمارے رضاکاروں نے، میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور آخر میں ہمارے کدھر ہے وہ
ہمارے یہاں پر پنڈال کے اندر ایک سیاسی سماجی شخصیت کیا لکھی ہوئی حاضر ہوئے ہیں، ملک اختر سواگ صاحب جو سابق ایم پی اے ہیں، انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے اندر شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو کہوں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی شمولیت کا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں اعلان کریں۔ ملک اختر سواگ صاحب۔ شریعت لانا چاہتے ہیں ان جھوٹے حکمرانوں سے یہودوں اسی طرح ملک غلام فرید جنجوعہ صاحب نے بھی اپنے قافلہ کے سماعت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد میں مولانا صاحب کی پارٹی میں ہوں اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے اسی پارٹی میں رہوں گا۔ اسی طرح ہمارے ضلع کی شان اور آن پنجاب اساتذہ کے صدر اور پاکستان کے چیئرمین اپنا ہمارے رانا اختر محمود صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے اندر شمولیت اختیار کی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قائد کے سنگ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ مولانا صفی اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ قائد جمعیت کو سٹیج پر آنے کی دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام کے مجاہدوں، ایک بار پھر وقت نے آپ کو پکارا ہے۔ آپ کی جرأت و بہادری کو ایک بار پھر وقت آزمانا چاہتا ہے، اور آج قائد جمعیت، قائد پی ڈی ایم، قائد امت مسلمہ، ترجمان اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی قیادت میں پھر ایک بار لشکر جلال اسلام آباد کی طرف جانا چاہتا ہے۔ 23 مارچ کو انشاءاللہ پھر اسلام آباد کی طرف جانا ہے اور کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ انشاءاللہ وقت نہیں ہے، میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے قائد فخر پاکستان، قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قوم سے مخاطب ہوں۔ کھڑے ہو کر قائد کا استقبال کیجئے، کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت کو نعرہ تکبیر، قائد جمعیت، قائد جمعیت، زندہ ہے مفتی، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر، سمندر بھی ساتھ لا رہا قائد ملت اسلامیہ، مولانا آ رہا ہے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، اس وسیب کے انتہائی قابل قدر معززین، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے میرے انتہائی محترم اور قابل عزت قائدین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں ایک طویل عرصے کے بعد آج یہاں لیا کی سرزمین پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ہر چند کہ میری اس حاضری اور اس حاضری میں بڑا فاصلہ ہے، لیکن آج کے اس اجتماع کے منظر کو دیکھتے ہوئے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے تعلق اور آپ کی محبت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ میں اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر جمعیت علماء اسلام لیا، اس کے امیر، اس کے ناظم عمومی اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی شرکت سے اس اجتماع کی عظمت کو دوبالا کیا اور جمعیت علماء اسلام کے کاز کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے آئین کے حوالے سے اس اجتماع کو ایک نسبت حاصل ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ آئین ہوتا کیا ہے۔ ایک ڈکٹیٹر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ دو چار ورقوں کی چیز ہے، اسے ادھر پھینک دو۔
لیکن آئین مملکت پاکستان کا وہ مقدس دستاویز ہے جسے ہم پوری قوم اور اس ملک کے اندر تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام برادریاں، تمام چھوٹی قومیتیں، ان کے درمیان اس کو ایک ہم میثاق ملی کی حیثیت دیتے ہیں۔ آئین وہ نقطہ ہے جس نے قوم کو ایک قوم بنایا ہوا ہے۔ اگر آئین بیچ سے نکل جائے تو پھر اس ملک کے عوام کی مملکت کے ساتھ کمٹمنٹ کی اساس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اس آئین کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اور اس بنیادی ڈھانچے کے میرے نزدیک 4 عناصر ہیں۔ پہلی چیز اس آئین کی اسلام۔ یہ ملک سیکولر ملک نہیں ہے، اسلام اس کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور آئین خود قرار دیتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا۔ اس بنیادی ڈھانچے کا دوسرا عنصر جمہوریت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں آ سکتی، کوئی آمر اور کوئی طالع آزما پاکستان کے اقتدار پر جبراً قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ اس کا تیسرا عنصر ملک کا وفاقی نظام ہے، ایک وفاق اور اس کے نیچے وحدتیں۔ اس بنیاد پر ہمارا ملک چلتا ہے۔ جب تک آپ وفاق اور اس کے نیچے وحدتوں کی حقیقت کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے، یہ ملک یکجا نہیں رہ سکتا۔ آپ نے ہر وحدت کو اور اس وحدت میں، اس یونٹ میں، اس صوبے میں رہنے والے عوام کو وہاں کے وسائل کا مالک تسلیم کرنا ہے۔ پنجاب ہے تو پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ اگر کل سرائی کی صوبہ بنتا ہے تو پھر اس صوبے کے وسائل پر سرائی کی بچوں کا حق ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس کا چوتھا عنصر وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے گی۔ صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے۔ صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا،
وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہماری 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی، وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولت کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل ضیاء الحق ملک کا صدر تھا تو ہم نے سیاچین کو انڈیا کے حوالے کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل مشرف ملک کا صدر تھا اور ہم نے کارگل کو انڈیا کے حوالے کیا تھا، آج پھر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ آئین کو منہدم کرنے کی باتیں ہیں، میثاق ملی کے خاتمے کی باتیں ہیں، پھر اثر نو آئین بنے گا، پھر اثر نو آئین ساز اسمبلی بنے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہے یہ پاکستان کو ایک بار پھر دولت کرنے کی مجھے مشاورت نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ لہذا ہمیں آئین کے بنیادی عناصر کو سمجھنا ہوگا کہ آئین کی اساس کیا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آئین کے بنیادی اصولوں کی طرف آنا ہوگا۔ آئین قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو پہلے آئین کا دیباچہ کہلاتا تھا، آج اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آئین کا حصہ بننے کے بعد ازرو یہ قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھی، اس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی براہ راست رفقا نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، جس پر آج بھی تمام مکاتب فکر اور پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، جس میں طے ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور عوام کے نمائندے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کے نظام کے تحت حکومت چلائیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اب مسئلہ آئین کا نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ ہے آئین پر عمل درآمد نہ کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پاور پالیٹکس کرتی ہے، اور ہمارے پولیٹیشنز بھی اس کی بنیاد پر پھر پاور پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اقتدار کو کیسے حاصل کرنا ہے، اقتدار کو کیسے بچانا ہے، اور تمام توانائیاں اس کی بنیاد پر آئین پر عمل درآمد کے مواقع آج تک سن 73 کے آئین کے بعد ہمیں نہیں ملے۔ ہم نے آئین بنایا اور باضابطہ طور پر 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور 15 اگست کو 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اس آئین کی حریت و آزادی وہ صرف 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ نے یہ اجتماع اس حوالے سے کیا ہے تو پھر ہماری کمٹمنٹ دیکھو، ہم آئین کے تحفظ کی بات کریں گے۔ آئین کے تحفظ کی بات کرنا پاکستان کے تحفظ کی بات کرنا، آئین کے تحفظ کی بات کرنا ایک پاکستانی قوم کی بات کرنی ہے، جس میں کوئی فرقہ واریت،
کوئی قومی تعصبات، کوئی لسانی نفرتیں، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئے روز یہاں پر صوبوں کے اندر چھوٹی قومیتیں، چھوٹی صوبے، وہ پھر اپنی محرومیتوں کی باتیں کریں گے. اور جب محرومیتوں کی باتیں طول پکڑ جاتی ہیں تب بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اگر ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہاں بغاوتیں اٹھتی ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو، کہ آج اس ملک کے دیوالیہ پن کے ماحول میں بھی قوم کا ایک ایک فرد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کہیں کوئی بغاوت نہیں اٹھ رہی. نعرہ تکبیر، تاج ملت اسلامیہ، امام سیاست انقلاب. میرے محترم دوستو، پاکستان کی تاریخ میں قوم نے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے تھے جس طرح آج دیکھ رہے ہیں. آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو پورے ملک کے ٹیکسز اور اس کے محصولات کو وصول کرتا ہے، اس کا چیئرمین اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ نہیں، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو ہمارے ملک کی معیشت کے 2, 4 اور 6 کو جمع کرتے ہیں، دن رات اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے. آج ہم نے پاکستان کی اس اسمبلی کے اندر جو جعلی ہے، جو اسمبلی تو ہے لیکن اس کے اندر جمہوریت کی روح نہیں ہے. جمہوریت سے اور اس کی روح سے خالی اس اسمبلی نے FATF کے حکم پر اور ان کے دباؤ پر قانون سازی کی اور ملک کی معیشت کو بیرونی اداروں کا غلام بنا دیا. کسی زمانے میں ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے بنتے تھے، جو نئی نسل کو یاد ہی نہیں ہے لفظ، کسی نے اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے. 5 سالہ منصوبے کی بات تو گئی، لیکن سال میں ایک ہی بجٹ آتا تھا. ہم نے آج پہلی مرتبہ ایسی نااہل اور نالائق حکومت دیکھی ہے کہ جو سال میں 4 دفعہ بجٹ پیش کرتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سال میں 12 موسم ہوتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، معیشت آپ کی بیٹھ چکی ہے. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کا آخری بجٹ پیش ہو رہا تھا، ہم اس کے اتحادی تھے. ہم نے سالانہ ترقی کا 5.5% تخمینے کے ساتھ آخری بجٹ پیش کیا، اور ہم نے اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 6.5% بتایا تھا. جب ان کے سپرد ہوئی تو ہمیں تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ دن دیکھنا پڑا جب پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح وہ 0 سے نیچے چلی گئی. آج دیکھیں آپ کی روپے کی قدر و قیمت کیا ہے. آپ ذرا ہندوستان کے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت کو دیکھ لیں. آپ بنگلہ دیش کی روپے کی ٹکے کی قیمت دیکھ لیں. اس ٹکے کے مقابلے میں پاکستان کا روپیہ ٹکا نہیں رہا.
لوٹا پٹا افغانستان، جنگ زدہ افغانستان، کھنڈرات افغانستان، اس کی افغانی بھی پاکستانی روپے سے مضبوط ہے۔ ایک ٹکے کے دو نیازی، دو نیازی گو، ایک ٹکے کے دو نیازی، ایک ٹکے کے دو نیازی، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، فرزند مفتی محمود، مستقبل کا وزیر اعظم۔ میں یہ نعرے نہیں مانتا، دیکھو میں عمل مانتا ہوں، نعرے نہیں مانتا۔ وہاں سن لو جی، پاکستان بھی نعروں سے بنا تھا، تو دیکھ لیا کہ پاکستان میں ہمیں کیا ملا۔ سب سے مقدس نعرہ لا الہ الا اللہ، اور 74 سال ہم نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ من حیث القوم ہمیں سوچنا پڑے گا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پھر کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ اللہ کی مملکتی نظام میں ترجیحات دو ہیں۔ اسلام کی مملکتی زندگی میں دو ترجیحات ہیں، ایک انسانی حقوق کا تحفظ اور ایک معاشی خوشحالی۔ انسانی حقوق کا تحفظ، جان سے متعلق حقوق کا تعلق، مال سے متعلق حقوق کا تعلق، عزت و آبرو سے متعلق حقوق اور ان کا تحفظ، دنیا بھر کے قوانین ان تین چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ اور امن ہوگا تو انسانی حقوق محفوظ ہوں گے، انسانی حقوق محفوظ ہوں گے تو امن ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے آبادی کی بات کی ہے، جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور مثال دی ہے اس کی کہ اس میں امن بھی تھا، اطمینان و سکون بھی تھا، کیونکہ انسانی حقوق محفوظ تھے، اور معیشت خوشحال تھی، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے ان کے پاس آ رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ نے پاکستان کی نعمت عطا کی، اور پھر ہم نے اس نعمت کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے کیا سزائیں دی اس کو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے اس کو بھوک اور بد امنی کا مزہ چکھا دیا۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ آج ملک میں بھوک ہے۔ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ماں باپ جن سے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کے ذبح کرنے کی بھی واقعات ملے ہیں، بچوں کو ذبح کرنے کے، اپنے بچوں کو دریا برد کرنے کی بھی۔ اور پارلیمنٹ کے سامنے وہ ماں باپ جو بچوں کو لا کر کتبہ لگاتے ہیں بچے برائے فروخت، یہاں تک ہمارا ملک پہنچ گیا۔ سو یہ بتایا جائے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے۔ اگر آئین کو چھیڑا گیا، جہاں سے بھی چھیڑا گیا، ہم ان کو پاکستان کے توڑنے کا ذمہ دار آج سے قرار دیتے ہیں۔ کل پھر تفتیشیں نہ کیا کرو کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں، پھر حمود الرحمان کمیشنیں بنے گی، پھر پتہ چلائے گا کہ حقائق کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم آج ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو ختم کرنا، آئین کو چھیڑنا، یہ ملک کو توڑنے کا ذمہ دار ہوگا آئندہ کے لیے۔ میرے محترم دوستوں، خارجہ پالیسی آپ کی کیا ہے؟
معاشی پالیسی آپ کی کیا ہے؟ دفاعی پالیسی آپ کی کیا ہے؟ کل کچھ دن پہلے انہوں نے کچھ وزیروں کو حسن کارکردگی پر تمغے دیے. بھائی تمغے، انعامات، اسناد اس وقت دیے جاتے ہیں جب کھیل ختم ہو چکا ہوتا ہے. سو ہن انہاں دا کھیل ختم تھیا کرے. سو مکہ کھڑے. مکھیا تیرا شان عزیز، مکھیا تیرا شان عزیز. تو میرے محترم دوستو، کچھ بھی نہیں رہا ہے. اگر معیشت بہتر ہوتی تو پھر وزیر خزانہ کو تمغہ دیتے نا. اگر فارن پالیسی بہتر ہوتی تو ہمارے بھائی شاہ محمود قریشی کو دے دیتے نا. اور اگر دفاعی پالیسی مضبوط ہوتی تو کم از کم ہمارے پرویز خٹک کو دے دیتے. وزیر دفاع صاحب ہے جی، لگتا بھی وزیر دفاع ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ پک اینڈ چوز کر کے کچھ کو انہوں نے جو تمغے دیے ہیں، اگر دفاع ان کے نزدیک کسی تمغے کا مستحق نہیں ہے تو اٹ مینز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فوج پر اور جنرلز پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. فوجی جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. پاکستان کو لوٹنے پہ کہتے ہیں تمغے دیے گئے ہیں. کس نے زبردست قسم کا لوٹا ہے تو پھر وہی ہے. اب لوٹنے والے بھی ایسے کہ ان کا نام لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو، ان حالات میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. ان کا تو کھیل مک گیا ہے تو ہمارا کھیل شروع ہو گیا ہے. ہم نے بھی عدم اعتماد کی بات شروع کر دی اور پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور انشاءاللہ میں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کو ان قریب بلا کے ان کو اس ساری صورتحال کے بارے میں اعتماد میں لوں گا. پھر جو جماعت کی رہنمائی ہوگی اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو میرے محترم دوستو، یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی کا جاگیر نہیں ہے. اس ملک کے ہم مالک ہیں، اور اگر ہم مالک نہیں ہیں تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر مالک بننا پڑے گا. اگر آئین کی روح سے ملک کے مالک آپ ہیں تو پھر اگر کوئی دوسرا اپنے آپ کو مالک کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا قبضہ ہے. تو آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ زورور آدمی آگے کمزور آدمی، ہیڑے آدمی دے زمین دے قبضہ کریں دے. وہ قابل عقید ہے نا، ہمارے تو نہیں عقید ہو. تو اس لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے کہ پھر مالک قبضہ چھڑانا چاہتا ہے، اور آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، اخلاق کی روح سے، اصول کی بنیاد پر ہم پاکستان کے اندر افراتفری اور بدامنی کے متحمل نہیں ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے، ملک کو طاقتور بنانا ہے، اور نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کب کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ اس برائی کا مقابلہ تم نے کیا یا نہیں، اس کے مقابلے میں تم ڈٹے رہے یا نہیں، استقامت دکھائی یا نہیں. اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق دے. اور انشاءاللہ العزیز اب تبدیلی کے امکانات روشن ہو رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس کشتی کو انہوں نے ڈبویا ہے
ہم دوبارہ اس کو ساحل پر کیسے لائیں گے، دوبارہ اس وطن کو کیسے اٹھائیں گے، اس کی معیشت کو کیسے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد چاہیے۔ اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو انشاءاللہ العزیز۔